ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے سرکاری دورے پہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پہ معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آیا، یہاں جس میں وزراء، اعلیٰ حکام اور ممتاز کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے سرکاری دورے میں اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت سرمایہ کاری پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ متعدد شعبوں میں طویل مدتی تعاون کے لیے مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط کیے جائیں گے۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے مزید نئے وفاقی وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی کابینہ میں نئے شامل ہونے والے وزرائے مملکت کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ کابینہ میں نئے شامل ہونے والے 13 وفاقی وزراء نے حلف اٹھایا۔ وزرائے مملکت میں بیرسٹر عقیل ملک، ملک رشید، ارمغان سبحانی، خیل داس شامل ہیں۔ طلال چودھری، عبدالرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، شزرا منصب اون، چودھری وجیہہ قمر نے بھی وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی کابینہ میں 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیران شامل ہوئے۔ 3 نئے وزراء تقریب میں نہ پہنچ سکے۔ لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ملیشیا، ابوظہبی اور قطر سمیت دنیا بھر میں ماس ٹرانزٹ کا کامیاب سسٹم ہے۔ عام بس کی نسبت ART کے لیے روڈ پہ کم جگہ درکار ہوگی، جس پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم دے دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ART 3 کوچز پہ مشتمل بس میں 300 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ ART اسمارٹ اسٹیشن پہ بس کھڑے کھڑے چند منٹ میں چارج ہو جائے گی۔ ART میں مسافروں کے لیے فاسٹ چارجنگ، وائی مانیٹرنگ اور کیمرہ اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل سحر شمشاد مرزا اور ازبکستان کے نائب وزیر دفاع کمانڈر ایئر ڈیفنس فورسز میجر جنرل برخانوف احمد جمال نے پاک ازبک عسکری تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پہ زور دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل سحر شمشاد مرزا سے ازبکستان کے نائب وزیر دفاع کمانڈر ایئر ڈیفنس فورسز اور ایئر فورس میجر جنرل برخانوف احمد جمال کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی اسٹریٹجک دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پہ گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاک ازبک عسکری تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پہ زور دیا گیا، جبکہ ازبک نائب وزیر دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پہ ازبک کمانڈر کو تینوں مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہر قائد سے بادلوں کے ڈیرے آج رم جم کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج رات درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 تا 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں اس وقت 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مشرقی سمت سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ آج مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ شہر قائد میں چند مقامات پہ بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر میں قہر چھایا ہوا ہے، حد نگاہ 5 کلومیٹر تک محدود ہو گئی۔